مدرسے میں کبھی سختی ہوگی، کبھی نرمی ہوگی، استاذ کبھی تمہیں پیار سے سمجھائیں گے، کبھی بطور تنبیہ کے ڈانٹیں گے، اور بطور تنبیہ کے تنبیہ الغافلین دکھائیں گے۔ تنبیہ الغافلین سمجھتا ہے؟ قمچی، اس کا استعمال کریں گے، بات بات میں کہا جائے گا مرغا بن جاؤ۔ یہ مرغا بننے سے ایک لطیفہ اور ایک چٹکلا یاد آیا کہ مدرسے میں طالب علم لیٹ سے آیا، استاذ نے کہا کیوں لیٹ سے آیا؟ جی میں کسی کام میں مصروف تھا۔ نہیں، لیٹ کیوں ہوا؟ بن جا مرغا۔ مدرسے میں طالب علم سبق یاد نہیں کیا، استاذ بن جا مرغا۔ نماز میں لیٹ کرے، بن مرغا۔ سبق یاد نہ ہو، بن مرغا۔ کھیل کود زیادہ کرے، بن مرغا۔ بے ادبی کرے، بن مرغا۔ سبق ناگا کر دے، بن مرغا۔ کلاس میں تاخیر سے آئے، بن مرغا۔ یعنی بات بات میں بن مرغا بن مرغا۔ اب جو طالب علم مدرسے میں بار بار مرغا بنتا رہا، استاذ کی ڈانٹ کو برداشت کرتا رہا اور استاذ کی سختی کو برداشت کرتا رہا، اب جب وہ طالب علم پڑھ کر کے مدرسے سے فارغ ہو کر کے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری لے کر کے باہر نکلتا ہے، پھر وہ قوم میں جا کر کے دین اسلام کی خدمت کرتا ہے، تو اب قوم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے کہ جی حضرت میں نے نئی دکان کھولی ہے، آپ کو آنا ہے، دعا کرنا ہے۔ چلو بھائی دعا ہو گئی۔ کہا کہ حضرت میں نے مرغا بنایا ہے، اب کھا مرغا۔ اب جو ہے وہ نئی گاڑی لیا، پہلے استاذ کو بٹھائے گا، پہلے حافظ صاحب کو بٹھائے گا۔ اب بات بات میں قوم کہیں گے حضرت آئیے ہمارے گھر میں، کھا مرغا۔ اب جو ہے نیا گھر بنایا، دعوت، پھر کھا مرغا۔ تو زمانہ طالب علمی میں مدرسے کے طلباء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا کہ بن مرغا بن مرغا بن مرغا۔ اب جب پڑھ کر کے نکل گیا تو اب کھا مرغا کھا مرغا کھا مرغا۔ تو بھائی یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ جس طالب علم نے مدرسے میں استاذ کی سختی اور مدرسے کے قانون کی سختی کو برداشت کیا، تو پڑھ کر کے جب وہ لڑکا نکل جاتا ہے تو قوم اس کے ساتھ یہ عزت کا معاملہ کرتی ہے، قوم اس کے ساتھ یہ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے۔ تو اس لیے استاذ اگر مدرسے میں تھوڑی بہت ڈانٹ بھی دے تو اس ڈانٹ کو برداشت کر لو، خوشی بخوشی اس ڈانٹ کو پی لو، تو پھر کھا مرغا والا معاملہ ہو۔